الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، غیر محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے درمیان دو طبقوں کا پہچان کروایا ہے۔ انسانیت کا ایک وہ طبقہ جو اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی منشا اور خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ انسانیت کا جو اپنی زندگی کے ایام کو اپنی طبیعت اور خواہشات پر گزارتے ہیں۔ ان دونوں طبقات میں سے وہ طبقہ جو اللہ رب العزت کے اتباع اور پیروی میں وقت گزارتے ہیں اور اس کی کامل اتباع کرتے ہیں، وہ سنجیدہ انسانیت کہلاتا ہے، جو اپنی تمام تر خواہشات اور تقاضوں کو بالائے طاق رکھے اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کو پیش نظر رکھے، وہ سنجیدہ انسانیت ہے۔ اور وہ طبقہ جو اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کو ایک طرف رکھ کر اپنی مرضی اور خواہشات کو اہمیت دیتے ہیں، یہ غیر سنجیدہ انسانیت ہے۔ اور پھر جو سنجیدہ انسانیت ہے، اس کی سنجیدگی کی بنیادی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی گرد و پیش جو بھی معاملات، حالات اور واقعات پیش آتے ہیں، تو ان حالات اور واقعات کو وہ ذاتی مقاصد اور ذاتی وقار اور ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان حالات اور واقعات میں انسانیت کی فوائد کیا ہے، انسانیت کے لیے اس میں کیا خیر پوشیدہ ہے، انسانیت کے لیے کیا بہتری ہے، اس میں وہ اس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جس طبقے میں ذاتی مفادات کا عنصر شامل ہو، وہ کبھی اجتماعیت کو اہمیت نہیں دیتے، وہ ہمیشہ صرف اور صرف اپنے ذاتیات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ انسانوں میں ایسا بھی ایک طبقہ ہے یشتری لہو الحدیث، کہ وہ ایسے غافل کرنے والے باتوں کا خریدار بنتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ انسانیت کو گمراہ کر دے سیدھے راستے سے۔ یعنی جن باتوں کا وہ خریدار بنتا ہے، جن بہانوں کو وہ بنیاد بناتا ہے، جن الزامات اور اعتراضات کو وہ اپنے لیے ڈھال بناتا ہے،
اس کی غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ان بہانوں کے ذریعے سے اور ان الزامات اور ان اعتراضات کے ذریعے سے صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر کسی معقول دلیل کے۔ کوئی معقول دلیل نہیں ہوتا، صرف اور صرف الزامات، بہتانات اور بہانے اور ہیلے ڈھونڈتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور جو بھی سنجیدہ بات اٹھی ہو معاشرے میں، اس سنجیدہ عمل کو وہ مذاق اور ہنسی ٹھہرا دیتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اس سنجیدہ بات اور سنجیدہ عمل کو وہ مذاق بنا دیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب۔ اب ہمیشہ معاشرے میں جب کوئی ایسی بات اٹھے کہ جو انسانیت کی بھلائی کے لیے اور خیر کے لیے ہو، تو انسانیت کا وہ طبقہ جس میں سنجیدگی انتہا کو ہوتی ہے، وہ اس عمل کو قبول کرنے لگتا ہے، اس میں خیر کی بنیادیں تلاش کرتا ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی کے لیے گوشے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ اس راستے کو اور اس عمل کو قبول کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ذاتی مفادات پیش نظر نہیں ہوتی۔ وہ عمومی مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر اس معاملے کی اہمیت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے مد مقابل انسانیت کا وہ طبقہ جو ہمیشہ اپنے گرد و پیش کی مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، اپنے ذاتی تشخص کو پیش نظر رکھتے ہیں، جب بھی انسانی مقاصد کی تکمیل کے لیے کوئی صدا اٹھے تو وہ اس اٹھنے والی صدا کے اندر سب سے پہلے اپنے تشخص کا جائزہ لیں گے کہ کیا اس اعلان میں اور اس پیغام کے اندر جا کر میں اپنے تشخص کو برقرار رکھ سکوں گا یا نہیں، میری شخصیت کے لیے اس کی اندر جگہ ملے گی یا نہیں، میں اس جگہ پر قبول کیا جاؤں گا یا نہیں جس کا میرا تقاضا ہے۔ اور پھر کہیں جا کر اس سنجیدہ عمل کو فروغ ملنے کے بعد میرا کوئی پوچھے گا بھی یا نہیں، اس کے پیش نظر یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ انسانیت کی جس طبقے میں یہ باتیں پیش نظر ہو کہ میرا شخصیت باقی رہ سکتا ہے، مجھے وہاں جگہ مل سکتی ہے، اور اسی طرح بلند بات ناجائز جھوٹے دعووں کے لیے کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اگر ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ وہاں نہیں ہوگی تو وہ لہو الحدیث کا سہارا لیں گے، وہ بے بنیاد باتیں پیدا کریں گے، وہ ناجائز الزامات تراشنے شروع کر دیں گے، وہ بے بنیاد پروپیگنڈے شروع کر دیں گے، تاکہ اس دعوت کو غیر مؤثر بنایا جائے جس کے فروغ پانے کے نتیجے میں ایسے لوگوں کی جو غیر سنجیدہ ہے اس کی شخصیت پامال ہو، اس کا مقام پامال ہو، اس کے رتبے پامال ہو، اس کی معاشرتی اہمیت ختم ہو، وہ ان جھوٹے ذرائع کا سہارا لیں گے۔ اور پھر معاشرتی طور پر عام انسان ان دو طبقوں میں سے اگر سنجیدہ طبقے کا سہارا بنے اور اس کا معاون بنے تو اللہ رب العزت ان کا واسطہ ایسے واقعات اور مسائل سے رکھیں گے کہ جن کی بنیاد پر ان کی زندگی کی کئی سارے مسائل حل ہونے کو جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے معاشرے کے اس طبقے کا ساتھ دینا شروع کیا جو ہمیشہ سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے آتے ہیں، ناجائز الزامات کا سہارا لیتے ہیں، بے بنیاد پروپیگنڈوں کا سہارا لیتے ہیں، محض اپنے آپ کو، اپنے تشخص، اپنے خاندان کی بقا کے لیے، تو ان کے لیے ذلت آمیز عذاب کیا ہے کہ وہ معاشرہ ہمیشہ ان جھوٹوں کے فریب میں، ان کے دام میں پستے رہیں گے، اور ان لوگوں کا
وہ تیرا وہ طرز عمل کیا ہوگا؟ اتخذوا ایمانہم جنتا، وہ ہمیشہ قسموں کا سہارا لیں گے. ہر ناجائز اقدام کے بعد جب پکڑے جائیں گے تو وہ قسمیں کھانے لگیں گے کہ خدا کی قسم ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو برباد کریں، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم آپ کو مشکلات میں ڈالیں، خدا کی قسم ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا کہ ہم آپ کو مشکلات میں دھکیل دیں، خدا کی قسم ہمارے پروگرام میں یہ قطر شامل نہیں تھا کہ آپ کو کسی کے یرغمال بنا دیں. وہ قسموں کا سہارا لیں گے. وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے پر چلنے سے تمہیں روکے رکھیں گے. لہذا قرآنی ہدایات اس لیے نہیں ہے کہ اسے پڑھ لیا جائے، جو من پسند چیزیں ہوں ان پر واہ واہ کیا جائے، جو گزشتہ قوموں کے ذلت آمیز داستانیں ہیں ان پر افسوس کیا جائے، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ جو چیزیں قابل افسوس ہے ان افسوس کے مقامات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور جو ذلت آمیز داستانیں ہیں ان کا حصہ اپنے آپ کو نہ بنایا جائے. جو عروج کی تاریخیں ہیں ان کو اپنے لیے اسباب ڈھونڈے جائیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن پر قوموں نے عروج پایا تھا. اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآنی آیات کو اپنے لیے سبق آموز بنائیں، محض ایک بابرکت کتاب کے طور پہ قرآن کو اختیار نہ کریں، ایک مقدس اور ثوابی کتاب کے طور پر نہیں بلکہ ایک رہنما کتاب پر. جب سے ہم نے کتاب کو رہنما کتاب کے طور پر نہیں، اس کو صرف مقدس کتاب کے طور پر اختیار کیا ہے تو ہمارے معاشرے کے سارے جھوٹے ہمارے رہنما بن گئے ہیں، ہمارے معاشرے کے سارے ڈاکو ہمارے حقوق کے امین بن گئے ہیں، ہمارے معاشرے کے سارے دھوکے باز ہمارے جو ہے وہ پارسا بن گئے ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس الہی آئینے میں اپنے چہروں کو بھی دیکھ سکیں اور دوسروں کو بھی آئینہ دکھا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.